اسحاق بٹی لانتی شخص ہے، اس کی دلیل میں آپ کو ضرور دوں گا اور انشاءاللہ العزیز قرآن حدیث کا نچوڑ پیش کروں گا۔ حوالہ جات امام اہل سنت پاک کے قرآن و حدیث سے بات سناؤں گا کہ کتنا لعنتی شخص ہے کہ سادات کرام کی توہین کے بارے میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ سادات کرام کی توہین کرتا ہے اور سادات کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ پہلے میں اس کی بکواسات آپ کو سناؤں گا، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر تبصرہ کروں گا۔ پہلے اس کی بکواس سن لیں، ایک سید ذات کو کس طرح وہ گالیاں دے رہا ہے، سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منظور ایک کام کر بھئی اسرار شاہ نہیں حویلی لکھے والا؟ ہاں جی حویلی لکھے دے نال جسو کی شاہ رسیں کی نہیں ہے نا ادھر ہے؟ ہاں جی یہ ہے۔ اے اسرار شاہ دے وچ نمبر ملا تے اودے نال گلاں کریے، پہلے تو گلاں کری بعد وچ پھر میری لوڑ بنی تے میں بول پاؤں۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے، پلیز ہولڈ آن۔ وعلیکم السلام، نثار صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی بھائی شاہ صاحب ایک عرض کرنی تھی۔ کون بول رہے ہیں؟ میں جی منظور بول رہا تھا، کتوں؟ پاک پتن کو۔ حکم سے؟ شاہ صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ شاہ صاحب گل یہ کرنی تھی کہ حکم حضرت کرو صاحب بھائی۔ آواز میری نہیں آ رہی؟ شاہ صاحب شاہ صاحب آواز نہیں آ رہی؟ جناب کٹ گئے نا، اے بڑا پلیت ہے، نہیں گل کر۔ صاحب دلی فون کٹ گیا ہے۔ نہیں گل کرتا۔ موڑ فون کریے۔ کر لگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کال کر۔ اچھا عرض ہے کہ حضرت صاحب نے تمہیں اجازت خلافت دیتی ہے کوئی نہیں بیعت کرنے دی ہاں پیری دی پیری ملتی دی کنہاں نے؟ حضرت صاحب نے تو گل کی کرنی کیا میں جو کرو؟ اجازت خلافت دیتی ہے کوئی نہ تمہیں کی ضرورت پی گئی ہوئی کہ فرینڈ جی گل کرنی کرو؟ کہ تے اسی مرید ہونا نا، تھی اتنے ہی جا کے ہو جاؤ پھر۔ نہیں میں نہ بھی کام نیڑے چنگا تے ورگے ہوں شاہ صاحب تھی جناب سید ذات نے تھی جیڑی گل کرنی ہے نا میں تھی گل سمجھ گیا، تھی بولتے کون کہے گے؟ میں بولتا پیا اسحاق بٹی تے تو جی مرضی وہ چمچا گیری کار دلے شفے دی دلہ شفے تینوں پیر نہیں منتا ہاں منوا منوا اس کو کٹ گیا میاں اسحاق کٹ گیا نا کٹ گیا بس آ ضرورت ہے کتے یہ موچی تے بنا سید بدا کوئی حال نہیں اس کمینے دا بھی آ ضرورت ہے کتے جی تو دوستو اب دیکھیں، پہلے اس نے کہا پلیت، پھر کہتا ہے ایک کتیاں چ، اب سادات کرام کو کتیاں چ کہہ رہا ہے، انہیں کتیاں چ ضرورت ہے معاذ اللہ تعالی، ایک کتیاں چ معاذ اللہ، جب ایک سید کو کتیاں کہہ رہا ہے تو یہ بات دوستو بہت دور تک جاتی ہے کہ کتیاں چ ضرورت ہے سید پاک۔ آپ ہوں میں
جناب نو حوالہ جات نال انشاءاللہ العزیز ساری گل سمجھا دینا۔ پہلو اساں یہ دسنا ہے کہ سید نے توہین کرنا کیسا ہے۔ یہ سوال ہویا امام اہل سنت تو میں پہلے سوال دوڑانا پھر جواب دیا سا۔ آپ نے فرمایا سید کی بطور سید یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے، کہ اس کو سید سمجھ کے اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ یہ آگے فرمایا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف 22 جلد صفحہ نمبر 420 پر فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میروا بوجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے تو وہ کافر ہے۔ اب ایک سید کو کہنا یہ ہے کتے انہاں کتیاں جے جرت ہے، کتا تے معاذ اللہ پلیت تے ایک سنی صحیح المذہب غیور کامل مسلمان مومن مرد سید بھی تے الحمدللہ شاہ صاحب ہر آپ نے گھر پردہ بھی ہے، ہر لحاظ نال سبحان اللہ شاہ صاحب ایک غیور کامل مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان مننا ہے، عقیدہ بھی انہوں نے ٹھیک ہے، پھر آپ کی کتیاں کہنا سیداں کی معاذ اللہ سارے کتیاں جنہ چاہیے ضرورت ہے، ہاں جی ایک سید پاک کی کتا کہنا تے انہوں نے نا الحمدللہ شاہ صاحب نے عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی سنی بریلوی مذہب رکھنے والے۔ ہوں میں تمہیں یہ دسنا کہ اگے امام اہل سنت کو سوال ہویا، بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آج کل سید بس ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی برے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قول بہت ہی برا ہے، اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں، یہ تو کفر ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ اہل بیت ہیں پھر اہل بیت سمجھ کر وہ توہین کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ ہے ہی کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ سید کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ فرمایا کوشش کریے سید کی حقیقت سمجھنے کو۔ آگے فرمایا میرے آقا اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اب سید کون ہوتا ہے؟ سید فرمایا وہ ہوتا ہے جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 13 صفحہ نمبر 321 فرمایا۔ اچھا علماء کے حکایت سنا کہ سید پاک نے سبحان اللہ عمل نے لحاظ تے سید تان نہیں کرنا چاہیے، سید جدوں تک او دے گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچا، اگر کفر کافر ہو گیا تو معاذ اللہ اگر کفر کر بیٹھے یا کافر ہو گیا تو پھر اس نے تعظیم نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اثناء راہ ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے آپ کو بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہے، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے، کچھ اس طرح فرمایا تم نے میری آل کو بے عملی کا تانا کیوں دیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے، صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ موصوف بھی انہی کے ڈھونڈ رہے تھے، اس سید صاحب بھی ان کو ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب سنایا۔ سید صاحب نے سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے اچھے اعمال ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے عملی بے ادبی کرتے؟ اگر تمہارے اچھے اعمال ہوتے عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے
بشد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کی۔ سبحان اللہ۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب جی گل موجود ہے، صفحہ نمبر 170۔ ہوں سید صرف بے عمل سی تو اتنے وڈے بزرگ تانا دیتا بے عملی نہ، تو سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سید پاک نے بے عمل ہونے کے باوجود بھی آپ خواب چ فرمایا میرا پتر اگر تو بے عمل نہ ہونا تو انہیں تانا نہیں سی دینا، بیعت بھی تیری نہیں سی ہونی۔ تو فرمایا پھر انہاں کی بھی فرمایا تساں میرے اولاد کی تانا کیوں دیتا؟ سبحان اللہ، اتنے کامل بزرگ ہو کے ظاہری گل بھی دیکھو نا کتھا تک انہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب فرما کے ناراضگی نے سار لے تو وہ عرض کیتی کہ آپ فرمایا کہ تم میرے اولاد نال کیوں تانا مارے اولاد کی بے عملی نہ۔ سبحان اللہ۔ اور سادات کرام نے تھوڑی فضیلت بیان کرا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ نمبر 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں۔ ابن عساکر امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کے ساتھ اچھا صلہ اس کو اچھا صلہ دوں گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ آگے فرمایا خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد ابو مطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی بلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ تاریخ بغداد کتاب 80 جلداں والی کتاب جی گل موجود ہے۔ اب سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے میری اولاد میری آلج اگر کسی انہاں نال بلائی کیتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کی صلہ دے ساں روز قیامت۔ سبحان اللہ تعالی۔ اچھا اب میں ایک اور سوال تو اٹھنا ہے کہ سادات کرام نے تعظیم نہیں اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات کرام، یہ بھی سوال امام اہل سنت سے ہوا، آپ نے فرمایا تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات کرام حضرات رسول کائنات شاہ موجودات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی ٹکڑا مبارک ہیں، حصہ مبارک ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید جو کامل مسلمان سنی صحیح المذہب غیور سید، وہ سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور مبارک جسم کا ٹکڑا مبارک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 423 پر فرماتے ہیں کہ سید سنی صحیح المذہب کی تعظیم لازم ہے۔ کیا فرمایا؟ سنی۔ اب الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب ہیں اسرار الحسن شاہ صاحب سنی صحیح المذہب سنی بریلوی مسلک رکھنے والے ہیں، کسی کو شک نہیں ہے، یہ پٹی بھی تسلیم کرے گا کہ وہ سنی ہیں، سید ہیں، پکے سنی ہیں۔ اس لیے تو بزرگوں کو بھی سارا الحمدللہ وہ قبلہ حضرت صاحب کے بیعت ہیں، قبلہ چشتی صاحب کو سارے دینی حق کو تسلیم کرتے ہیں، سنی بھی ہیں، غیور کامل مسلمان ہیں اور سید۔ فرمایا تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ فرمایا عمل اس نے جی ہو جائے تساں بس اگر وہ سید ہے سنی ہے صحیح المذہب ہے عمل انہیں جی ہو جائے اگے کے فرمایا ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا، یعنی نفرت نہ کی جائے انہیں ظاہری اعمال تک اگر وہ برا ہے چور ہے کوئی بھی ہے تو اس تو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ کے فرمایا فرمایا نفس اعمال یعنی تنفر فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو،
یہ نہیں کہ وہ سید کوئی کام کرے، چوری کرے، کوئی بھی ایسا گناہ کرے تو بندہ آکے نہیں اٹھ جائے ہو گے، نہیں، سید نے ان اعمال نہیں وجہ تو ان اعمال جڑے وہ کر رہے برے انہاں تو نفرت کرے، پر سید پاک نال نفرت نہ کرے، تو انہاں نال ادب بھی کرے، اعمال نہیں وجہ تو نہ انہاں نال نفرت کرے۔ آگے فرماتے ہیں، آگے چل کر اسی صفحہ پر مزید فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس فضل انتصاب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام تو مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے۔ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں کہ عام مسلمان ہے، متقی جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ولی تو اس کا بھی فرض ہے۔ تاں ساڑھے قبلہ حضرت صاحب سید پاک نے اتنی انتہا تعظیم کرنے، استاد صاحب پیراں کی ہتھ لا کے ملنے، ہو استاد عالم دین ہو کے بھی سید پاک نے متقی بندے تے بھی فرض ہے۔ تے اوے پٹی نہ مراد ہے، تیری تو کوئی اوقات نہیں کتے دا، نہ تو علماء وچ نہ تو حفاظ وچ نہ تو صرف نام مراد تو جاہل کٹا میں، تیری کے اوقات تو اتنی ودے اعلیٰ نسب سید پاک نے توہین کریں دلیا کتیا اپنی اوقات تک۔ مینوں اتنا دکھ ہے، تو ایک میرے نبی دی اولاد نو صلی اللہ علیہ وسلم کتیا تو بکواس کیتی ہے، تو آکھیا کتے سارے ہی ہو جائیں، تو سور نہ بچیا، تو تیری گل پتہ نہیں کتنے تک جانی ہے، تینوں احساس نہیں ظالمہ، میرے واسطے جو نہ میں تیرا سر وڈ کتیاں کا دھرنا سی، تو سید پاک کی تو آکھیا انہاں کتیاں چ جرت ہے، تو سارے سیداں کے کتا کتے کہہ رہے معاذ اللہ تعالی۔ آپ سنی سی المذہبن، آپ یادن معاذ اللہ کوئی ایک سید جڑا گمراہی جو حد کفر تک کو نہیں پہنچ گیا، پھر بھی گل چا کریں تو پھر بھی اسی کوئی آکھے یار چلو ایک کفر کر گئے وہ سید سن معاذ اللہ، کوئی انہاں کو ایسا کم ہو گیا جڑا حد گمراہی کفر تو ٹپ گئے، کافر کو سید ہو گیا، تو ادو گل کریں پھر بھی گل سننے چاہے مننے چاہے دید چھوٹا تینوں یار میں کتنا میرا غصہ ہے، تو میرے غصے تو آنا مینوں گالاں کڈنے، ساڈے کول طاقت نہیں، اسی تینوں صرف گالاں کڈ رہے ہیں، ساڈے کو جو طاقت آئی تینوں اسی انشاءاللہ العزیز تیرے ٹوٹے گھر کتیاں آ کے پاسا، تو سید پاک کی آکھیا کتیاں کی معاذ اللہ، تو سیداں کی کتا آکھیا۔ ہاں اگے سن، مشہور ہے کہ امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے کتنی وڈی ہستی ہو گئے، کتنی وڈی ہستی ہو گیا۔ آپ فرمایا متقی پر بھی فرض ہے، کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ متقی پر بھی فرض ہے، پھر وجہ دسی کہ کیوں، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ سید کی تعظیم اس سید، کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں سنی صحیح مسلمان ہوئے، سنی المذہب رکھنا ہوئے، اس نے تعظیم وجہ اس وجہ تو کیتی جانی ہے کہ انہیں نے تعظیم خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم ہے، تو پھر انہوں نے توہین بھی سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین ہے۔ ظالمہ تو میرے نبی نے اولاد کی کتیاں آکھیا کتیاں چ جرت ہے، یہ تو گل پتہ نہیں کتنے تک جانی ہے۔ ظالمہ تینوں احساس نہیں، تو میرے لحاظ نہ تو جڑی گل کیتی ہے تو واجب القتل تھیا پیا سورا، تو میرے نبی نے اولاد کی آکھیا کتیاں سارے معاذ اللہ تو مشترکہ طور پر آکھیا کتیاں چ جرت ہے معاذ اللہ تعالی۔ ظالمہ تو سید الانبیاء پاک امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ وہ سید کی تعظیم اس وجہ تو ہے، اس وجہ تو نہیں کہ وہ سید صاحب کہ انہوں نے کوئی اپنی حیثیت نہیں، انہوں نے اپنی حیثیت وجہ اس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تو انہوں نے تعظیم ہے، تو انہوں نے تعظیم کرنی اس وجہ تو ہے کہ سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم ہے، تو جیڑا انہوں نے تعظیم کرنا تو سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم ہے، تو انہوں نے توہین کیا سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین نہیں۔ ہوں امام اہل سنت تو پوچھا گیا دیکھ یار کتنا وقت نہیں امام، سبحان اللہ، امام اہل سنت نے ولایت کس کی شک ہو سکنا ہے؟ آپ کامل ولی ولایت نے کمال درجے دا ہے، امام اہل سنت
امام اہل سنت نہیں کوئی بن سکا، ہے امام ساڈے اہل سنت نے، امام جنہ اہل سنت و جماعت دین اسلام نے اتنا کام کیتا کہ مائدہ لال کر نہیں سکن لگا قیامت تک۔ تو جڑے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے کامل ولی ہو کے آپ تو پوچھا گیا حضور تسی کیوں اتنے تعظیم کرنے؟ فرمایا ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سادات کرام جز رسول اللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے۔ فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ، بہت زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے۔ اے میں تانوں بار بار اشارہ کرا رہا سنی سید المذہب غیور سید سنی ہن انہوں نے اس توہین کیتی ہے۔ سید اسرار الحسن شاہ صاحب مد ذلہ ایک عالم دین بھی ہیں، دین علم جانن، ضروریات دین علم بیانات بھی کرنے، کامل سید مسلمان میں سنی میں الحمدللہ غیور سید، تو انہوں نے توہین کیتی ہے ظالمہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جز رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے، اور اس پر پورا عمل کرنے والے میں اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کو پایا۔ آپ نے فرمایا اس بات کو زیادہ عمل کرنے والے میں نے امام اہل سنت کی شخصیت دیکھی ہے کہ آپ نے اتنی انتہا درجے کی سید پاک کی تعظیم کی ہے کہ میں نے جو یہ بات سنی ہے کہ آپ جسم منور کا ٹکڑا ہے سید، تو اس بات پر اگر میں نے پایا ہے تو امام اہل سنت کو پایا۔ امام اہل سنت سید پاک کی اتنی تعظیم توقیر کرتے تھے۔ آگے فرمایا اس لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت لیاقت سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں۔ پھر اس اعتقاد دو نظریہ کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تو تعظیم و توقیر کی جائے سب درست بجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ نور میں فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا کہ انہیں ذاتی حیثیت نہیں، سید ذاتی حیثیت، حالانکہ وہ تو سید عالم ہی ہیں، ایک ہونا نا ایک عام سید، ایک خاص سید، ایک علماء سید، ایک ہونے وہ عالم بھی ہیں، دین علم بھی جانن، کامل مسلمان سنی مذہب غیور ساری خوبیاں انہاں چ ہیں، تو انہوں نے تو توہین کیتی ہے، تو جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کیتی ہے۔ اچھا آگے چلو، آگے یہ حیات اعلیٰ حضرت جلد صفحہ نمبر 1 تھا گل موجود ہے۔ آگے اہل بیت پر ظلم کرنے والا، ہاں ہوں میں ایک تمہیں وضاحت کر دیا اس گل نہیں کہ سب نال وڈا ظلم ہے جڑا، سب نال وڈی زیادتی ہے جڑی، وہ کہنے بدنامی کی۔ بدنامی اتنا وڈا ظلم زیادتی ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جڑی بدنامی نو بچنے واسطے خودکشی کر جانیں، بدنامی تو بچنے واسطے خودکشی کر جانیں۔ یہ بدنامی ایڈے وڈے ظلم تے زیادتی ہے۔ مثال نے طور تے ہن کسی دے الزام لگ گیا ہے، ایک بندے نے بڑی مقام ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑا وقار سی، جو دوستا کوئی تہمت الزام لگ گیا تو وہ سوچ رہے ہوں میں بدنام ہو جیسا، وہ کئی ایسے وار تکنے چاہیا، کوئی گولیاں کھا جانا، کوئی اپنے آپ کے فیر مار دینا ہے، کوئی بس بدنامی تو بچنے واسطے اپنے آپ ہی ختم کر چھوڑنے، بدنامی تو بچنے واسطے بڑے بڑے ظلم کر دینے۔ ہن بدنامی سب تو بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہاں جی، اس ایک کامل سید مسلمان توہین کر کے ایک ہے نا توہین کر لی، پھر ساری دنیا کی سنایا۔ ہوں نیٹ تو ساری دنیا سننی ہے کہ جدو کافر بھی سننے ہسن وہ بھی آنے ہسن کیڈے لانتی مسلمان کہ اپنے نبی نی آل جڑے پاک سید سے مرد مسلمان
وہ جڑا اپنے نبی نے آل کی اس طرح گالاں کڈنے تو کتیاں آکھن لگے نے کتیاں سے جرت ہے جڑے اپنے نبی نے آل کس طرح آکھن لگے تو انہوں نے سینیاں چ نبی نے کہ تعظیم ہونی ہے تاں ہی تو کافر گستاخی کرنے دلیر ہونے تاں ہی تو لانتی جڑے نیچرل گستاخی کرنے دلیر ہونے ان لانتیاں ساگ پٹی کتے جیسے کہ تک دلیر ہونے اساں اپنے نبی نے آل نہیں اے تعظیم کیتی ہے تو پھر لانتیاں تیرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی تعظیم ہونی ہے کیڑے منہ نہ لاگ سے میں نبی نہ عاشق ہے جو تو نبی نے اولاد ماذ اللہ تعالیٰ تو آنا کتیاں جے جرت ہے تو کتے کہہ رہے ہیں تنہیں احساس نہیں تو ماذ اللہ پلیت کہہ رہے ہیں پلیتا پھر تو کہہ رہے ہیں اے سید نہیں یہ موچی ہے ماذ اللہ تعالیٰ سورہ تیرے اس نے گالیں دلیل ہے آپ نے والد صاحب سید آپ نے والد صاحب نہ عرس ہونا 10 محرم الحرام نے یا غالباً 9 نو وہ بھی سید پھر آپ نے سارا خاندان سید سبحان اللہ تو کامل سید آپ نے بڑے بزرگ سن تے اتنے جڑے کامل سید ہون تو انہاں دا ایک الزام لان لگے ایک سادات کرام دا کہ او سید کوئی نہیں تیرے تو لعنت پوے تو ظلم کتنے کے بیٹھے ہوں میں تینوں دسنا کہ تیرے ظلم نہیں اور تیرے تو سزا کے ملنی ہے تینوں ملے گی تو ایک سید نو توہین کر کے ساری دنیا کی سنائی ساری دنیا ہوں جڑا جڑا سنسی انہیں دلے جے آل اولاد نہیں کہتا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نہیں بہن لی جڑا بھی سنسی آخسی یار دیکھ کتنے کامل سید کی گالاں کٹ رہا ہے کتا کتا کہہ رہا ہے پلیت کہہ رہا ہے کمینہ کہہ رہا ہے تو اے تو ظلم کیتا شاہ صاحب اپنی بدنامی کیتی ہے شاہ صاحب تو ظلم کیتا ایک سید تے ظلم کیتا ہی تو ہن ظلم نہیں سزا دسنا کہ ایک آل اولاد ظلم کرو نہیں سزا کے فرمایا حرام ہے اور جہنم میں امام علیہ سنت تو پوچھا گیا تو فرمایا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے چنانچہ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی اللہ اکبر فرمایا کہ جس نے میری اولاد جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اولاد یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی لعنتیا سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس میری اولاد تے ظلم کیتا اس نے مینوں اذیت دیتی لعنتیا تو جدو میرے نبی نے آل اولاد کی قسم خدا نہیں تو جدو شاہ صاحب نال گل کیتی ہے شاہ صاحب نال کتنے تیرہ تعظیم نال گل کیتی ہے شاہ صاحب فرمایا حکم جناب کون بول رہے حکم جناب انہاں اتنی تعظیم توقیر نال تیرے نال گل کر رہے ہیں اے تک اصلی سید کی نشانی ہے آپ فرمایا وعلیکم السلام کتنے ادب نال تیرے نال گل کر رہے ہیں حالانکہ ایک سید ہو کے ایک قابل شخصیت ہو کے تیرے نال اتنے ادب نال گل کر رہے ہیں تو گماد اللہ تعالیٰ کتا دا کمینہ دا کتیاں کہہ رہے ہیں لعنتیا تینوں احساس نہیں تو میرے نبی کی اذیت دیتی ہے تو نبی کی اذیت دینے والا بے ایمان دے ہو سکنا کدے کامل مسلمان نہیں ہو سکنا تو میرے نبی کی اذیت دیتی ہے تو فرمایا سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے کہ تو میرے نبی کو جو تو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی ظلم کیتا تو انہاں نال یہ ظلم نہیں انتہائی لعنتیا قتل تو بڑا بدنامی قتل تو بڑا جرم تو بدنامی کیتی ہے سارا ملک کو سننا پیا جتھے جتھے تک شاہ صاحب نے وہ سن سن شاہ صاحب کی گل نہ کر سن جڑا جڑا شاہ صاحب نے گل نہ کرتی جڑا جڑا آل مصطفیٰ نے توہین کرتی جتھے تک وہ چلنی رہ سی جدو تک وہ ویڈیو چلنی رہ سی تیرے تو لعنت خدا نہیں وستی رہ سی تو سید الانبیاء پاک کی اذیت معاذ اللہ تعالیٰ پہنچ نہیں رہ سی تو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچا رہا لعنتی تو کتا شخص ہو سکنا کدا مسلمان نہیں ہو سکنا تیری ویڈیو لعنتی ہے تیری پاؤں جڑے جڑے سننے رہ سن جتنے تک سننے رہ سن جتنے تک پھیلانے رہ سن تو پھیلا رہے ہیں اپنی لعنتاں بکواساں کی بلا حضرت صاحب نے جدو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ولی نہ ٹکر لئی ہے تینوں اپنی ایمان نہیں ہوش نہیں رہی کتے نہیں موت مرسا سورا تو میرے نبی کی اذیت دے رہے ہیں تیری یہ لعنتی جڑی کیسٹ تو بکواس کیتی ہے شاہ صاحب نے بارے وہ جتھے جتھے تک پھیل سی جڑا جڑا سن سی جڑا جڑا شاہ صاحب نے بارے زبان کھول سی وہ کتیا ساری لعنت تیرے بوتھے تے آفسی تو جدو جتھو تک وہ شاہ صاحب گالاں کٹ سن وہ میرے نبی کی اذیت پہنچنی ہے تو مال اللہ تعالیٰ تو جتھے تیری وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اذیت پہنچی کہ ساری دنیا سن رہی ہے
ساری دنیا سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی گل ماد اللہ گالاں تو کڈیاں، تو لانتیا تو میرے نبی کی اذیت دے رہے ہیں، اور جدو تک تو اپنی لعنت واپس نہ لینا، شاہ صاحب کو معافی نہ منگ رہنا، اور جدو تک جڑے سننے رہتے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچ نہیں رہی، تو آپ فرمایا میں نے اذیت دینے والا جہنم جنت حرام کر دیتی گئی ہے، تیرے تے جنت حرام کر دیتی گئی ہے، لعنتیا تو میرے نبی نے اولاد کی کتا کمینہ کنجر کتا کمینہ، پھر کہنا تو کتیاں ضرورت کو نہیں، تو سیدہ کی کتا کتیاں کہہ رہے ہیں کہ نہ کتیاں کی ضرورت کوئی نہیں، تو لعنتیا تو میرے نبی کی اذیت دیتی ہے، اذیت دے رہے ہیں، جدو تک تو شاہ صاحب کو معافی نہیں مانگ لینا، لعنتیا قبلہ حضرت صاحب کو معافی مانگ، حضرت صاحب کو بھی معافی مانگ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل فقیر کو لوں، پر لعنتیا تیرے جو کتے کہیں بھونکنے مر گئے، ہاں کہیں بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، بتاؤ یہاں کار کس کی گلی ہے؟ تو کتیا بھونک سورا، تو میرے نبی پاک کی اذیت دیتی، انہوں نے اولاد جتھے تک کو سنی جاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچ رہی رہی، کیونکہ آپ نے پاک اولاد کی تو گالاں کڈیاں، تو گالاں سارا ملک سنن لگے ہے۔ اچھا آگے چلنے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور انور شاہ محشر مدینے کے تاجور اذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا فاطمہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا، جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح رکھے گا میں ان سے صلح رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت نے بارے جا فرمایا نہیں جڑا انہاں نال صلح رکھسی تو میں محمد نہیں انہاں نال صلح، یا انہاں نال دشمنی رکھسی جے انہاں نال جنگ کرسی تو میں انہاں نال جنگ کرنا، تو معاذ اللہ تعالی انہاں نال صلح رکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال صلح رکھنا میں، تو جڑا انہاں کی گالاں کڈ رہے تو گل بڑی دور تک جا رہی ہے۔ اچھا اگے میں ایک اور حکایت چا سناواں کہ سیدی عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ سید شریف نے خطاب حضرت خطاب رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا، تو اسے اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض فرما رہے، یعنی رخ انور پھیر رہے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ رشاد فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تیری ضرب میری کلائی پر لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم تھا جیسے شہد کی مکھی نے ڈنگ مارا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ ایک کامل سید کو مارنا، سنی صحیح المذہب جو سید کو مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورم، آپ نے فرمایا تو نے مجھے مارا ہے، کیوں؟ وجہ سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے امام اہل سنت نے بھی ذکر کیا، میں نے امام اہل سنت کی بھی بات سنائی، آپ فرما رہے ہیں کہ جس میں انور مبارک کا حصہ ٹکڑا ہے، تو جب تم نے سید کو مارا تو ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا، جب تو نے مارا اس سید کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورم چڑھ گیا، اور آپ کو اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو سید سنی صحیح المذہب کو گالیاں دے رہا ہے وہ یقیناً میرے نبی کو اذیت پہنچا رہا ہے، اس نے آل اولاد کو ہلکا سمجھا، اس نے توہین کی، اور جس نے آل اولاد کی توہین کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ آپ نے فرمایا اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے جو مجھے اذیت دے، میری آل اولاد کی عطرت کے بارے میں مجھے اذیت دے۔ کیوں؟ جب تم نے
شاہ صاحب کو، شاہ صاحب کیوں جو تم نے گالیاں دی ہیں ساری دنیا سن رہا ہے، تو میرے نبی کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ دیکھ ادھر ہی بزرگوں کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تعالی، آپ فرمایا مجھے تو مارتا ہے، مجھے تو مارتا ہے، تو جب تم گالیاں دیتا ہے کتیا شاک بٹی لانتیا، تو جب گالیاں دیتے ہو تو یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے۔ اور سن سید نے احتیاط کس طرح علماء لکھی ہے کہ سید نے کتنی احتیاط ہے۔ امام اہل سنت سوال ہے، فرمایا کیا سید طالب علم کو استاد بھی مار نہیں سکتا؟ آپ نے فرمایا استاد سید کو مارنے سے پرہیز کرے۔ مولانا آقا میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو دینی یا دنیاوی خدمت لینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال ہے، فرمایا ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں جس سے باقی جو عام ذات کے ہیں وہ دیکھیں کہ سید کام ایسے کر رہے جس کے ان میں دل میں ان کی تعظیم کم ہو، وہ کام نہیں کرانا، ذلیل کام نہیں سید سے لینا، سید پاک سے۔ فرمایا ذلیل کام نہیں لینا جائز، نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز ہے۔ ذلیل کام ذلیل خدمت بھی لے لینی، ایسی ملازم بھی رکھنا سید کو، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے۔ بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف اور معروف ہو خدمت لینا شرعاً جائز ہے، لے سکتا ہے، اور اسے یعنی سید کو مارنے سے مطلق احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی احتیاط امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ ایک سید پاک اگر طالب علم ہے تو اس کے ایسی نہیں دینی کہ جڑے ہوتی ہے نا ایک ذلت والے کام، تو وہ کام نہیں کرانے، کوئی تعظیم اچھا کام جس سے کسی کے عام برادریوں والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں سید پاک کی ایک احترام ادب کے بارے میں کمی نہ ان کے دلوں میں آئے، تو وہ کام لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اچھا آگے فرمایا کہ سید ملازم کے ساتھ سلوک کا انداز۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک کم عمر صاحبزادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے شانہ اقدس میں ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں، لہذا حضور اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو تائید فرما دی کہ صاحبزادے سے خبردار کو کام لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہے، یعنی آقا کا فرزند ہے، اس سے خدمت لینی نہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، لہذا کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتی رہے۔ چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ولایت نے مالک، اتنے بڑے مقام نے مالک ہو کے بھی سبحان اللہ تعالیٰ ایک سید پاک نے اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ اپنے گھر اللہ نے ڈیوٹی لا چھڑی ہے کہ تساں انہاں کی سارا کچھ پیش کرنا ہے۔ ہن تو کیتی ہے شاہ صاحب نال دشمنی، جے تو آخر دینی وجہ تو کیتی ہے، سوال ہی تو پیدا ہونا ہے کہ تو شاہ صاحب نے توہین کیتی ہے، سوال کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو ادھروں آنا کہ بلا حضرت صاحب کی میں مومن مننا، مسلمان مننا، سارا کچھ مننا، بس پیر نہیں مننا۔ چلو جی گل مکی، اسی تینوں کہنے بھی نہیں پیر مار، تیرے پیر مننے یا نہ مننے نال حضرت صاحب کی ولایت مل نہیں جانی، تیرے نام تیرے مننے نال آپ کی ولایت ملنی نہیں، تیرے نہ مننے نال ولایت کھونی نہیں۔ آپ کی جڑا اللہ تبارک و تعالی مقام دیتے، جڑی ولایت نہ مقام دیتے ہے وہ آپ کو سبحان اللہ ہے، تو من یا نہ من، تو نہ قبلہ حضرت صاحب کی پیر مننا نہیں، ٹھیک ہے جی نہیں مننا، تو شاہ صاحب ادھروں آنا میں قبلہ حضرت صاحب کی مومن مسلمان مننا، چلو جی یہ مان لیا، تو شاہ صاحب اگر حضرت صاحب کی منن ٹھیک ہے تو وہ پھر ایک مومن مسلمان کے منن ٹھیک ہے، تو وہ مومن مسلمان کے منن تو پھر شاہ صاحب نے نہ عقیدے چ فرق آیا نہ ایمان چ فرق آیا، ہیں جی نہیں، نہ جناب کسی لحاظ نال بھی نہ عقیدے چ فرق، نہ ایمان چ فرق، نہ عمل چ فرق، آپ سبحان اللہ اس سے مقام تین۔
پھر سوال پیدا ہونا ہے جدوں نہ دینی لحاظ نہ تو انہاں کی گالاں کڈیاں نہ کسی لحاظ نہ تو پھر گالاں کڈیاں کیوں؟ ہن اتنے یہی جواب ہے کہ تو محض ذاتیات وچ آ کے دشمنی چ آ کے حسد بنا تے تکبر دے بنا تے تو اہل بیت نال اہل بیت کرام نال پاک سیدہ نال تو دشمنی کیتی ہے اور گالاں کڈیاں نہیں صرف اپنی ذاتی معاملات نے وجہ دین میں کہہ رہا نا میرا چیلنج ہی تو اگر ثابت کر دیں کہ میں کسی دینی امور نے وجہ دوں کتاباں تو ثابت کر کہ شاہ صاحب نے عقیدے چ فرق ہے دلائل نہ ثابت کر جس طرح میں امام اہل سنت نے بزرگاں نے حوالے پڑھن لگے ہاں تو حوالے پڑھ کے مینوں جواب دے ریکارڈنگ چاڑ آ شاہ صاحب اے عقیدے نہیں غلطی ہے ہیں جی اے انہاں کفر کیتا ہے معاذ اللہ ثابت کر نہ جدوں ثابت کرتا ہے پھر آساں یار جدوں نہ لانتیا تو ثابت کر ہی نہیں سکنا انہاں قبلہ حضرت صاحب سبحان اللہ ایک کامل ولایت کامل ولی انہاں اتھا بیعت کیتی مننے تے نہ آپ نے مننے نال قبلہ حضرت صاحب ہی سنی صحیح المذہب پیر ادھروں ہی آپ کامل سید تو پھر تو اگر گالاں کڈیاں تو کس بنا تے گالاں کڈیاں نہیں ہن تو اہل بیت نال دشمنی کیتی ہے لانتیا میں تنوں ایک اور حدیث پاک سنا دینا فرمایا ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے چنانچہ ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور وہ پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اللہ اکبر لانتیا تو میرے نبی دیال نال دشمنی کیتی صرف اپنے ذاتی انا وچ ذاتی دشمنیاں وچ صرف جنوں تو گالاں کڈیاں معاذ اللہ تو کتا آکھا سید کی سید پاکاں کی تو کتا آکھا یہ کتے نے معاذ اللہ تعالی میرے دے زبان دے لفظ نہیں آنے تو لانتیا پتہ نہیں کتنا بڑا بے ایمان شخص ہے منافق شخص ہے دلہ شخص ہے کہ تو کیاں اپنی زبان دے الفاظ لے کے تو گالاں کڈیاں وہ میں تیری ریکارڈنگ سنی ہے تیری خود زبان ہی اڑن لگی ہے لانتیا تو میرے نبی نے اولاد ہے میرے نبی کی اذیت پہنچائی ہے تو جب سید پاک نے دشمنی کیتی ہے تو مر بیت اللہ شریف وچ مقام ابراہیم نے درمیان جا نمازاں پڑھ روزے رکھ تو ایک سید پاک نے تو توہین کر کے گالاں کٹ کے بغیر اپنے ذاتی دشمنیاں نہیں وجہ تو گالاں کڈیاں نہیں تو ہی ایمان تے نہ مر لے لانتیا بے ایمان ہو کے مرسیں مر گئے تو جہنم جا سے توبہ نہ کیتی معافی نہ منگی سید پاک کو تو فرمایا کیا یہ درست ہے امام اہل سنت پاک تو سوال ہوا فرمایا کیا یہ درست ہے کہ سید سے بلا وجہ حسد کرنے والے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے فرمایا جی ہاں ایک روایت سے یہی مستفاد یعنی ثابت ہے کہ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ہم سے بغض مت رکھنا کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کر دیا جائے گا اللہ اکبر اور ہم فرما رہے ہیں اتھو مراد اہل بیت ہے آل نبی اولاد علی ہے فرمایا ہم سے دشمنی نہ رکھنا کس وجہ سے بغض نہ رکھنا حسد نہ کرنا بغض کرے گا اگر حسد کرے گا ہم سے تو قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس جائے گا تو آگ کے چابکوں سے اسے دور پکا دیا جائے گا لانتیا باغ جا کو میرے نبی کے آل سے دشمنی کرتا تھا بغض رکھتا تھا حسد کرتا تھا اپنی صرف لانتی اپنی شہرت کرانے کے لیے میرے نبی کی آل کی توہین کی ہے تم نے اب حوض کوثر کیا لینے آ رہے ہو اگر سید پاک کل بالفرض اور سید معروف حسین شاہ صاحب سبحان اللہ قابل بندن سبحان اللہ اللہ کی میں سنیا ہے پتہ نہیں دوست دس رہے ہیں کہ ککڑی شاہ پتہ نہیں مرغی شاہ آنا معاذ اللہ تعالی کہ اس معروف شاہ حسین شاہ صاحب کی الزام دا تہمتاں اگو لانے میں تو نہیں تو امام اہل سنت نہیں گل چا سنانا کہ آپ فرما رہے ہیں سن
لانتیا تساں دا شرع پاک دا تہاڈا پتہ ہی نہیں کہ شرع پاک کے فرمانی ہے، بس اپنی بغیرتیاں شہرت واسطے لعنت پھیلانے واسطے بس اللہ رسول نے ٹکر لا بیٹھے، دین مصطفیٰ نے ٹکر لا بیٹھا، خدا رسول کے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالی نے کامل ولیاں نے ٹکر لا بیٹھا، یہ تو جدوں مرسے نا پھر تینوں پتہ چل سی تو کیتی کے بیٹھا سے، قبر جا پھر تینوں پتہ چل سی تو کر کے آیا۔ اچھا اگر سید معاذ اللہ ایسی واردات کر بیٹھے جس پر حد لازم آتی ہو، کیا تب بھی اسے کچھ نہ کہیں گے؟ سوال تو سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ اب جواب سنو، میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی حدود الہیہ قائم کرنے پر مجبور ہے۔ فرمایا قاضی پر جو ہوتا ہے حاکم جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا چوراں واسطے ہے، جڑا زنا کرے تے وہ حکم ہے جی، تو حکم شرعی حد لگنی ہے، زنا تے بھی لگنی ہے، ہیں جی کئی ایسے امور ہیں جڑے اسلام جو ممنون منع، چوری جو بھی جتنا حد لگنی ہے۔ فرمایا حاکم تو مجبور ہے۔ اگے فرمایا اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود اس کے حد لگانا فرض ہے۔ فرمایا اگر سید پر اگر ثابت ہوئی ہے پھر اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا، لیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جی چور کی میں مارنا تھا یہ میں چور کی مارنا، وہ یہ نیت نہ کرے جڑی عام جڑی ویسے حکم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جی زانی کی لواط کرنے والے کی حد ہے، جی زانی تے حد ہے، پھر وہ چوری تے حد ہے، ہاتھ کٹنا، یہ حد ہے نا جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جس طرح عام کوئی چوری کرے تو اس نے ایک حکم سمجھ گیا اللہ رسول نے تے اس نے ہاتھ وڈنے ہیں، یہ نیت نہ کرے۔ سنو سبحان اللہ، آپ فرمایا یہ حکم یہ نیت نہ کرے بلکہ دل میں نیت یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے، اسے صاف کر رہا ہوں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم صفحہ نمبر 392 صفحہ۔ فرمایا کہ یہ سبحان اللہ اپنے الفاظ دیکھو نا یار، کمال نے قسم خدا نے امام اہل سنت در نے کتیاں تو قربان جہاں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ آکھا ہے کہ شہزادے نے پیر تے کیچڑ لا گیا میں صاف کر رہا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا منہ تے معاذ اللہ تعالی، یہ نہیں فرمایا سر تے، یہ نہیں فرمایا بدن تے، وہ پیر تے فرمایا، پیر مبارک تے کیچڑ لگ گیا۔ صاحبزادہ الفاظ، شہزادہ دیکھیں نا الفاظ، حالانکہ سید ایک جرم کیتا ہے سید پاک نے، آپ یہ نہیں آکھیا اس مجرم کو، نہیں فرمایا ایک شہزادہ۔ سبحان اللہ، الفاظ دیکھو امام اہل سنت نے کہ جرم ثابت بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، پھر بھی امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ شہزادہ نے پیر تے کیچڑ صاف کر رہا، یہ نیت کرے، وہ نیت نہ کرے جنہاں دے ثابت ہی نہیں انہاں تے الزام لانا تے انہاں کی گالاں کرنیاں تے انہاں نے نام بدلانا۔ لانتیا جدوں نبی نے آل اولاد نال تساں یہ دشمنی لئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے راضی نہیں ہو سکنے، تساں اذیت پہنچا رہے ہو میرے نبی کی، میرے نبی نے اولاد کی۔ ہوں میں تمہیں سنانا سید کنی تعظیم نہیں، سن اے بھی امام اہل سنت نے حوالے نہ سنا تھا۔ لانتیا اگر کوئی سید صریح کفر بکنے کی باعث معاذ اللہ عز و جل مرتد ہو جائے تو اب سید رہا یا نہیں؟ اب سوال ہے، ارتداد سے سیادت جاتی رہتی ہے، یعنی اب وہ سید نہ رہا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا کنعان جو کہ منافق تھا، خود کو صاحب ایمان ظاہر کرتا مگر حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا، لہذا وہ بھی طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس بیٹے کے بارے میں خدا عز و جل نے پارہ 12 صفحہ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک کنز الایمان۔ ترجمہ فرمایا، اے نوح وہ تیرے گل والوں میں نہیں، وہ تیرے گل والوں میں نہیں، تیری آل میں نہیں، تیری اولاد میں، وہ تیری آل میں نہیں ہے، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے۔ اور صدر الفاضل
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے، کہ دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ اچھا اگلا ایک سوال، عالم افضل ہے یا غیر عالم سید؟ سید سنی عالم افضل ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 270 474 پر وغیرہ پر غیر عالم سید سے عالم کو افضل قرار دیتے ہوئے یہ دو آیتیں قرآنی نقل فرمائی ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کہ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کنز المال ترجمہ فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد صفحات 275 پر فرماتے ہیں تو اناد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رشتہ داری سے علم کا رتبہ فضل علم فضل نسب سے اشرف اعظم ہے۔ یہ میر سید صاحب جب کہ عالم نہ ہو اگرچہ صالح نیک آدمی ہوں، مگر آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کا مرتبہ کا شرح نہیں پہنچتے، کے مرتبہ کو شرح نہیں پہنچتے۔ آگے در مختار میں ہے کہ نوجوان عالم کو بوڑھے جاہل پر تقدم یعنی آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے، نوجوان عالم کو بوڑھے جاہل پر آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ وہ جاہل شخص کرشی یعنی بلکہ سید ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ عز و جل عالموں کو درجے بلند فرمائے گا، چونکہ بلندی عطا فرمانے والا اللہ عز و جل ہے، لہذا جو اس کو گھٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی ایک سید جو عالم نہیں ہے، غیر عالم سید، تو ایک عالم ہے وہ جو سید نہیں ہے ان کی تعظیم زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان کا مقام بڑھاؤں گا، جن کو خالق کائنات فرمائے میں مقام بڑھاؤں گا ادھر نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ تو اس نے تو ایک سیدوں کی بھی توہین کی، ایک کامل عالم دین محقق کنز العلماء جو آپ کی تعریف کی جائے، باطل پرست بھی تعریف کرتے ہیں، ہر قسم کو کہتے ہیں یار چشتی صاحب حق کا عالم ہے، بے شک ہمیں برا کہتا ہے پر حق کا عالم ہے، جو ہر بندہ تعریفیں کرتا ہے۔ تم نے سیدوں کی توہین کی تو کی، تم نے ایک قابل عالم دین جو کہتے ہیں نا جید عالم دین جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ میرے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، یہ ان ورثاء کو تم نے توہین کی ہے، تو توہین بھی آخری درجے کی ہے، ان کے باپ پر بھی الزام لگائے، ماں پر پتہ نہیں کدھر کتنے تم نے لعنت لی ہے۔ یہ تو جب تم قبر میں جاؤ گے پھر میدان محشر لگے گا پھر ادھر پوچھ ہوگی نا، یہ تو اب تم آزاد ہو، نہ اسلام کی حکومت ہے، اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو پھر تمہیں پکڑ کے پوچھتے ہاں تم نے بکواس کیوں کی ہے، کوڑے مار 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 کر تیرا تھن پان چھوڑنا سی، یہ لانتیا تیری ہمت کی ہے، ذات نہیں کر کلی تے شنتیرہ نو جپے ہوئے تیری نام مرادہ اوقات کی سی، تو ایک سیدہ نے توہین کی تھی، پھر ایک عالم نے توہین کی تھی۔ میں تو امام اہل سنت نے فتویٰ پڑھ کے سنایا، فرمایا غیر عالم سید، عالم غیر سید نے تعظیم زیادہ ہے۔ اسی تیرے واسطے اتنا ہی کہہ سکنے ہاں کہ جو لانتاں کما رہے ہیں، جو لانتاں لے رہے ہیں، جو بکواساں پونک مار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں پکڑے گا انشاءاللہ العزیز، تینوں پکڑے گا۔ تو جڑا دین نہ نقصان کیتی بیٹھا ہے، تیری وجہ تو کئی لوگ داڑیاں منا گئے، کئی دین حق وچ جڑے کفر تے کافری چھوڑ کے جڑے اسلام چاہ رہے سن وہ پھر کفر تے کافری وچ لگ گئے۔
جڑے کفر نے حال کولو فعل ہی مخالفت کر رہے سن، لانتیا تیری وجہ تو اپنے کفر تے کافری واپس چلے گئے۔ اے تو جے کچھ کیتی بیٹھا ہے تینوں یہ احساس نہیں، لانتیا جدو تینوں یہ احساس ہونا ہے تو پھر قبر وچ پھر تینوں پتہ چل سی کہ اتھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماسن میری اولاد کی گالاں کڈنا لیا اپنی ذاتی حسد نہیں وجہ تو لانتیا انہاں کی کتا کمینہ ماد لا اتنی گالاں دتیاں نہیں تے مینوں وصیت دینا لیا ہن تو کس منہ نال میں تیری شفاعت کر، تیری شفاعت کیوں کیتی جائے؟ تینوں ہودے کوثر تو آگ نہیں چابک مار کے دور کیتا جاسی لانتیا کہ تو سیدہ نہیں توہین کرنا ہے، انہاں نال حسد کرنا، انہاں نال بغض رکھنا ہے لانتیا۔ تو ایک غیر عالم سید تو ایک عالم غیر سید اس نے تعظیم زیادہ عالم نہیں، ایک استاد صاحب جیسے جید عالم نے توہین کی تھی، پھر ایک استاد صاحب تے عالم تو استاد صاحب نے شیخ حضور خواجہ محمد شفیع چشتی جنہاں نے ولایت ثابت ہے، اس ہر بندہ تسلیم کرنا ہے جڑا مومن مسلمان ہے، جڑا اسلام کی سمجھنے والا ہے، آپ نے ولایت کی تسلیم کرنا ہے، آپ نہ کامل ولی ہونا ثابت ہے، آپ نے ہزارہ کرامات میں سبحان اللہ، آپ نے ہر قول و فعل دسنا ہے، آپ نے عاجزی دسنی ہے، آپ نے سادگی دسنی ہے، آپ نے دنیا تو بے رغبتی دسنی ہے، آپ نے علم دین نال محبت دسنی ہے، آپ نے ادب دسنا ہے، آپ نے غیرت دسنی ہے، آپ نے کفر نال مخالفت دسنی ہے کہ اتنا کامل اس زمانے گئے گزرے دور دے اندر جڑا ہر بندہ دنیا نے محبت وچ دین بھی دے رہا ہے، اصل دنیا نے محبت نہیں وجہ تو سارے پیر بدل گئے الا ماشاءاللہ، مولوی بدل گئے جڑے اگر مولوی بیان کرنا ہے دین بیان کرنا ہے تو ڈنڈی کیوں مارنے؟ دنیا کی محبت ہے تو ڈنڈی مارنا، کہ دنیا کی محبت نہیں تو چشتی صاحب بے رغبت دنیا تو ہو گئے، دین نے حق نہ ڈنکا ہو جائے تے او جدو دنیا کی محبت آنی ہے پھر اوپر تھلے کم ہونے لگ پینے، پھر گھاٹا وعدہ کرنے لگ پینے، اصل دنیا کی محبت نہیں وجہ تو یہ کام کرنے۔ پھر پیر بدلے کیوں بھائی؟ پیر بھی دنیا کی محبت بھی، عوام بھی بدلی ہے دنیا کی محبت بھی۔ تو اسی سوال یہ چکنے ہیں، اگر اشاق بٹی نہ میری گلاں نہ جواب دے دیا میرا سر وٹ کتیاں کا سر چھوڑ دی کہ اگر قبلہ حضرت صاحب چشتی صاحب کی دنیا کی محبت سی تو پھر آپ اتنا دین حق کامل کیوں بیان کیتا؟ دنیا کی وجہ تو دنیا ایمان بیچ رہی ہے تو انہاں دنیا کی سٹ کا دین حق کیوں بیان کیتا؟ دنیا کی وجہ تو پیر بدل گئے، دنیا کی وجہ تو پیر حق بولنا چھوڑ گئے، دنیا کی وجہ تو حکاماں بدل گئے، دنیا کی وجہ تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ہر برائی کی جڑ دنیا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ تو مولوی بدل گئے، حق نہ بیان کرنا چھوڑ گئے۔ اگر اے حق نہ بیان کرنے رہے کہ بلا حضرت صاحب چشتی صاحب بولا پڑھنے سن مدرسیاں بھی کہ بلا حضرت صاحب وہ یا اپنی فکر بیان کرنے ہونے سن جڑا اج تسی اسی اپنے سینہ اگ لے کے بیٹھے ہیں، دین حق نہیں غیرت لے کے بیٹھے ہیں، قسم خدا نہیں اے تے آننا قبلہ حضرت صاحب جیسا ولی قبلہ حضرت صاحب جیسا بڑے اور پیر قبلہ حضرت صاحب جیسے پیر نہیں ہو سکنے۔ میں نہ لانتیاں میرا چیلنج ہی جا میرا چیلنج توڑ دیں نہ چیز توبہ کر لسی معافی مانگسی تیرے کو پیارا ہاتھ رکھا ہے، میرا چیلنج ہی قبلہ حضرت صاحب نے ایک کامل مرید ایک مرید ہوئے کامل قبلہ حضرت صاحب نہ منن والا ہوئے ایک کامل مرید جیسا آپ نے مرید ساری دنیا نے پیر ایک پاسا رکھ انہوں نے قبلہ حضرت صاحب نے ایک مرید جیسا کو پیر لب دے میں تیرے کو معافی مانگتا یار میں غلط گل کی تھی میں جھوٹا ہاں جدو آپ نے مرید ورگا پیر کوئی نہیں، جتنے پیر نے جتنے مولوی نے وہ جدوں ساڈے قبلہ حضرت صاحب نے مرید اگے آنے تو انہوں نے پانی ہو جانے تو قبلہ حضرت صاحب نے مرید جتھے جا کے بولنے نے کفر نے برائی نے خلاف کفر نے ایڈے ایڈے منصوبے دا مولوی بھی اکھاں نوڑ چھوڑنے جڑے 50 سالاں تو 40 سالاں تو بیان کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ کر رہے ہیں، اور جدوں ایک بہنے نہ آ کے بیان سننے دا ایک عام سادہ مسلمان جڑا قبلہ حضرت صاحب نے مرید ہونا جدوں وہ بول رہے ہیں سارے تکڑ لگ پے یار کتنا غیرت والا مسلمان ہے کتنا ہے، اور اس نے بھی دشمنیاں ہونیاں مجدد الفسانی سرکار فرمایا جدوں تک تسی دین کامل نہ ہو سکے جو دشمنیاں نہ ہون، دشمنیاں چشتی نے سارے تو زیادہ الحمدللہ اسی تے مشہور ہو گئے ہاں چشتی
کہ کوئی ٹی وی تک رہا ہوا کہنے یار اے فضل احمد چشتی یا وہ چشتیاں مننے والا نہیں کیونکہ چشتی برائی نے خلاف ہیں. دنیا باطل پرستاں کو پتہ چل گیا یار برائی نے خلاف ہیں. اے یار کتھوں غیرت آئی ہے ساڈے اندر. باقی الحمدللہ ذاتی جڑے اعتراضات ہیں انہاں جواب نہیں ساڈے کول نہ اسی دے سکنے ہیں. مرشد پاک بھی فرمایا اسی بھی کرنے ہیں کہ جتنے سارے بزرگاں دے ذاتی الزام لو اسی جواب نہیں دے سکنے. ہن صحابہ اکرام تے شیعہ اہل بیت تے بکواساں کرنے الزام لگانے اج تک علماء حل کرنے انہیں میں مگر انہوں نے اعتراض ودن لگے ختم نہیں ہوئے. علماء بڑے بڑے دلائل اہل بیت کرام نشان پاک وچ انہوں نے رد کیتا مگر وہ شیعہ پھر اعتراض پھر ذاتی اعتراض پھر کسی صحابہ تے کوئی الزام پھر ابو بکر صدیق دے الزام لگانے پھر حضرت عمر دے الزام لگانے کہ اب معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پتہ نہیں حق کا پتہ نہیں کیڑے کیڑے الزام اے زمینہ والے الزام اے بڑے عرصے نے لگنے پے ایک لانتی نہیں آیا. تو ذاتی الزام نہ سی جواب نہیں دے سکنے. جے کوئی شرعی مسئلہ ہے سانو دسو کوئی اعتراض ہے سانو دسو الحمدللہ اسی جواب دینے واسطے حاضر ہاں بیٹھے ہاں کسی لحاظ نہ کوئی مسئلہ ہو. باقی اس نے جڑے شرعی لحاظ میں اعتراض کیتے ہیں اساں انہاں رد کر چھڑیا جواب دے چھڑیا. باقی میں جناب جڑے سنگی میرے گل نو یہ میری گفتگو جنہیں سنی ہے انہاں کی میں محمد رضا صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صاحب چشتی قادری مدد اللہ قبلہ حضرت صاحب نے صاحبزادہ انہاں نا نمبر میں سنا دینا. کوئی مسئلہ شرعی لحاظ نہ قبلہ حضرت صاحب اگر کوئی تانوں اعتراض ایک نہ اعتراض ایک نہ سوال ایک نہیں بکواس تے ایک نہیں پونک سوال وہ بندہ کر سکنا ہے جڑا سلیم و طبع ہوئے جڑا اخلاق نہ مالک ہوئے جڑا اپنی صلاح چاہنا ہوئے جڑا اگلے دے یقین بھی رکھنا ہوئے میں سوال کرتا جواب میں نوٹ دیسی وہ بندہ سوال کر سکنا. اگر یہ انہیں شرطیں نہیں پائی جانیاں اس کی سوال نہ حق نہیں ہے. اعتراض کون کر سکنا ہے؟ اعتراض وہ کر سکنا ہے جڑا اتنا علم رکھنا ہوا کہ اگلے نال اس نا ایک عالم ہے عالم اعتراض کر سکنا ہے پیر تے اعتراض کر سکنا ہے. عام بندہ جس کی وضو کرنے نہ پتہ نہیں اس نے کہ حق بننا ہے قابل عالم دین دا اعتراض کرے. اعتراض وہ کر سکنا ہے جڑا برابری ہوئے پھر بکواس نہ کوئی جواب نہیں ہونا. تو پونک تو پھر اس تو بچنا ہی چاہیے. یہ ہوں پونکن لگے اے پٹی والی سارے کتے پونکن لگے پونکنے والے ساڈے کول جواب نہیں ہے. اگر کوئی اپنی صلاح چاہنا ہے وہ سوال کرے سوال نے جواب ہیں مگر سوال کرے پونک نہ مارے بکواس نہ کرے. اگر سوال کرتی تو جواب اس کی مل سی نہ ملیا تو گل چا کرے. جس ٹائم تسی کال کرو اگر آپ مصروف ہونے دین نے کماں مصروف ہونے طالب علم سبق پڑھ رہے ہونے عالم دین بنن لگے اگر آپ مصروف ہوئے تو آپ فون نہیں چکن لے. اگر جدو آپ مصروف نہیں ہوئے تو کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھو تو انشاءاللہ عزیز دلائل نہ رہنمائی کی گئی. 0300 پورا 20 10 095 0300 پورا 20 10 095. یہ ہو گیا قبلہ محمد رضا صاحب نا نمبر تو قبلہ چھوٹے حضرت صاحب نا نمبر بھی تو میں دس چھوڑنا. چلو جڑے باہر سنگی ہیں میری یہ گل سن رہے ہیں انہوں تک بھی پیغام پہنچ جاسی تاکہ وہ اپنی اگر رہنمائی کرانا چاہتے کسی مسئلے کا بھی تو وہ چھوٹے حضرت صاحب نال رابطہ کر سکیں. 0301 69 86 886 ناچیز نا نمبر بھی ہے. اگر تھوڑے کسی اور دلائل یا لینے نے یا کوئی مواد لانی یا کسی سوال نہ جواب لینے گفتگو لانیاں نے تو ناچیز نا نمبر جڑا واٹس ایپ نا 0308 46 35 906 ٹیلی گرام تو اگر لینا چاہو تو 0300 43 80 78 554. دعاواں یاد رکھنا چیز محمد فیضان چشتی دعاواں تمام درویش دعا نہ چیز واسطے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.